وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے 18ویں پارے میں سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 23 سے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو کہ تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا بس تم بچتے نہیں ہو؟ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو جو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے توحید کی دعوت دی، اس کی تفصیل سورہ نوح کے اندر موجود ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم یہ شروع میں تو اللہ کو ماننے والی قوم تھی، بعد میں بھی وہ اللہ ہی کو مانتے تھے، لیکن ان کے ہاں ایک بزرگ کے 5 بچے تھے، وہ سب کے سب نیک تھے۔ بعض مفسرین نے ان بزرگ کا نام حضرت شیث علیہ السلام لیا کہ ان کے 5 بیٹے تھے، بہت نیک تھے، اللہ کے ولی تھے۔ جب ایک بیٹے کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کی یاد میں ایک بت بنا دیا کہ ان کی یادگار ہونی چاہیے، بہت نیک بندے تھے۔ پھر دوسرا ہوا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 5 کے نام ذکر کیے، وہ بعد میں 5 بت مجسمے یادگار لوگ ان کی تعظیم کرتے تھے۔ سورہ نوح میں ان 5 کے نام موجود ہیں، وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ ایک کا نام ود تھا، ایک کا نام یغوث تھا، ایک کا نام یعوق تھا، ایک کا نام نصر تھا۔ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، اور ایک اس میں سے سواع تھا۔ تو یہ ود، سواع، یعوق، نصر، وَدًّا وَلَا سَعُوعَ وَلَا يَسُوعُ، یہ 5 کے 5 اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان کی یاد میں انہوں نے ان کے مجسمے بنا لیے۔ ایک نسل آئی ان کی تعظیم کرتی رہی، آہستہ آہستہ وہ عقیدے میں بدل گئے اور ان کی لوگ پرستش کرنے لگ گئے،
مفسرین لکھتے ہیں یہ نوح علیہ السلام کی قوم یہ پہلی قوم ہے دنیا میں جس سے شرک شروع ہوا، شرک کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے شرک کا وجود نہیں تھا۔ ذہن میں رکھیے گا، وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ ابو جہل بھی کئی دفعہ احادیث میں روایات میں آتا ہے وہ اللہ کا نام لیتا تھا، اللہ کی قسم بھی دلاتا تھا، اللہ کو مانتے تھے۔ لیکن یہود میں بھی وہاں، یہ مشرکین مکہ میں بھی وہاں اتنے 360 بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے ارد گرد۔ اب دیکھیں خانہ کعبہ، اس کو وہ مانتے بھی تھے خانہ کعبہ کو کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کے ارد گرد انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر دن کا الگ بت، 360 کے ہر دن کا الگ بت، سال میں 365 دن، شمسی حساب سے، قمری حساب میں 10 دن چھوٹے ہوتے، 360 بت رکھے، ہر دن کے لیے الگ الگ بت۔ اور جب آپ اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھیں ہندوستان کے اندر، تو وہاں جو گاندھی جی نے اپنی کتاب میں خود جو بتوں کی تعداد لکھی ہے وہ 23 کروڑ دیوتا لکھے، 23 کروڑ دیوتا، یعنی اس وقت دنیا کے اندر جتنے ہندو تھے اگر ان پر دیوتاؤں کو تقسیم کیا جائے تو 1.5 دیوتا فی ہندو پڑتا تھا، یعنی ان کی اپنی تعداد سے زیادہ دیوتا۔ وہ اس کو مشرکین مکہ بھی بتوں کو اللہ نہیں کہتے تھے، اللہ نہیں کہتے تھے مشرکین مکہ، وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، اور بتوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ مقدس ہستیاں ہیں، ان سے ہم مانگتے ہیں، یہ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کو دیتا ہے، یہ ہمیں دیتے ہیں۔ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا مسئلہ، یعنی بل واسطہ مانگتے، بل واسطہ دیتے، بلا واسطہ دیتے، بس اتنا سا قصور۔ یہ شرک کیسے ہوا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شرک کہتے کس کو ہے، کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ مشرکین مکہ اللہ کی صفات کے اندر شریک کرتے تھے، اور ذات کے اندر شریک کس نے کیا؟ یہود و نصارہ نے۔ قرآن مجید نے ہمیں بتایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ذات میں شریک کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام، عیسائیوں نے کیا کہا کہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اللہ کی ذات میں شریک کیا ہے۔ اور اللہ کی صفات میں شریک کرنے کا کیا معنی؟ کہ رازق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ اب رزق دینے والا کسی اور کو سمجھ لینا، اولاد دینے والا اللہ ہے لیکن بچہ دینے والا، اولاد دینے والا کسی اور کو سمجھ لینا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا اللہ، لیکن کسی اور کو بیماری دینے والا، شفا دینے والا سمجھ لینا، مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ، لیکن مصیبتوں کو دور کرنے والا کسی اور کو سمجھ لینا، یہ صفات میں شرک۔ جس طرح اللہ سے مانگنا چاہیے اس طرح یہ انسان کسی اور سے مانگنا شروع کر دے، یہ شرک صفات کے اندر۔ اس لیے نوح علیہ السلام کی قوم وہ قوم تھی کہ جو پہلی مرتبہ شرک میں مبتلا ہوئی، اور شرک کا آغاز اس طرح ہوا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سورہ نوح کے اندر سمجھایا کہ شرک اصل میں شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ عقیدت سے۔ جب ہم عقیدت کو ایک اتنا رخ دے دیتے ہیں جس سے وہ عقیدہ بن جاتا ہے، پھر وہ شرک ہو جاتا ہے۔ شروع میں نہیں سمجھ میں آتا، لیکن جب اختتام ہوتا ہے تو انسان عقیدہ توحید سے بہت دور ہو چکا ہوتا ہے۔ اور پھر ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اور دوسری جگہ قرآن مجید میں بتایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ
قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے ہیں. 950 سال. 1000 سنة إلا 50 عاما. یعنی 950 سال وہ اپنی قوم کو شرک سے روکتے رہے، وہ نہیں ہوتی. جب انسان کے دلوں کے اندر دین کے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف باتوں پر انسان جم جاتا ہے، اس کے دل کے اندر وہ باتیں پیوست ہو جاتی ہیں، تو پھر نوح علیہ السلام کے 950 سال سمجھانے سے بھی سمجھ نہیں آتی. یہ وہ باتیں جن میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت محتاط کیا. یہ وہ نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس آئے، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو کہ جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور پھر اس کے بعد اس قوم کے سرداروں نے، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کے جو سردار تھے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک انسان ہے. نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا یہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے، بس یوں ہی تو یہ تفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی برتری قائم کرے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ چاہتا نا تو کوئی فرشتہ نازل کرتا. اب دیکھیے یہاں قوم کیا کہہ رہی ہے، اس کے سردار کہہ رہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً. وہ کافر قوم کے، مشرک قوم کے سردار کیا کہتے تھے اپنی قوم سے، اگر اللہ چاہتا تو تم پر فرشتے نازل کرتا. آپ کو فوراً یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ قوم اللہ کو مانتی تھی. ورنہ یوں کیا قوم تو کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا. یہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے تھے. اور پتہ کیا کہا، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے نہیں سنی یہ باتیں فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے آبا و اجداد میں. نسل در نسل جب وہ شرک میں مبتلا ہوتے گئے پھر ان کے پاس یہی ایک دلیل تھی. ہمارے آبا و اجداد نے تو کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ان بتوں کے علاوہ کوئی معبود، یہ بت معبود نہیں ہے، بس صرف اللہ ہی معبود ہے. ہمارے آبا و اجداد نے تو یہ نہیں کہا تھا. پھر ان کے پاس دلیل نبی نہیں ہوتا، اپنے آبا و اجداد ہوتے ہیں جن کو وہ اس روش پر چلتا ہوا دیکھتے رہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عقائد میں پختگی عطا فرمائے اور عقیدے کی جو برائیاں ہیں اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.